السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا چلے۔ یہ خبر بجلی بن کر گری کہ آج امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ کے امیر شریعت خانقاہ رحمانی منگیر کے سجادہ نشین مفکر اسلام کے خطاب سے مشہور اسم با مسمى حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح آج بہار ایک بار پھر یتیم ہو گیا۔ دینی، دنیاوی، سیاسی، سماجی، بلکہ ہر اعتبار سے ولی کامل آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے بانی حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی کے صاحبزادے اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے بانی حضرت مولانا محمد علی منگیری کے پوتا ہونے کا انہیں شرف حاصل تھا۔ اسی لیے ذہن و مزاج کے اعتبار سے بھی باپ دادا ہی کے نقش قدم پر بہت تیزی سے آگے بڑھے۔ قیادت تو انہیں ورثے میں ملی تھی، مگر اپنی بے باک تحریر و تقریر اور محنت و جد و جہد، سعی، پیہم اور عمل مستحکم کے ذریعے قائدانہ صلاحیت میں جو عروج حاصل کیا، رہتی دنیا انہیں یاد کرے گی۔ خانقاہ رحمانی منگیر کے سجادہ نشین ہونے کے باوجود ہم نے انہیں گوشہ نشین نہیں دیکھا، بلکہ دین کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے ہندوستانی مسلمان کس طرح آگے بڑھے، وہ ہمیشہ اسی سوچ و فکر میں لائحہ عمل تیار کرنے میں مصروف و سرگردہ نظر آئے۔ ریٹائرڈ DIG ابھیانند کے ذریعے رحمانی 30 قائم کر کے ITI میڈیکل سائنس اور وکالت کے اہم میدانوں میں مسلم اور غریب نوجوانوں کے لیے انہوں نے جو مواقع فراہم کیے، تاریخ کے سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ کے امیر شریعت بنتے ہی امارت شریعہ کے زیر اہتمام بہار کے کونے کونے میں اسکولز کے قیام کی انہوں نے مہم چلائی، میڈیکل کالج کے قیام کا اعلان کیا۔ عصری تعلیم سے آراستہ ہو کر مسلم نوجوان کس طرح قائدانہ رول ادا کریں، اس کے لیے ہماتن مصروف تھے کہ داعی اجل کی آواز پر انہوں نے لبیک کہا اور اس دنیا فانی سے ہمیشہ کے لیے ہمیں یتیم بنا کر رخصت ہو گئے۔ حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی دماغوں کے انسان تھے۔ وہ بیک وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سیکریٹری، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تحریکی اصلاح معاشرہ کے کنوینر، رحمانی 30 کے بانی، انجمن حمایت اسلام کے صدر نشین، آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے نائب صدر، ندوۃ العلماء لکھنؤ کے انتظامی رکن، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کورٹ کے ممبر، گورنمنٹ آف انڈیا کی اسٹینڈنگ کمیٹی، مانیٹرنگ کمیٹی اور سینٹرل وقف کونسل کے ممبر، مولانا آزاد فاؤنڈیشن کے وائس چیئرمین کے علاوہ جامعہ خانقاہ رحمانی منگیر کے روح رواں، سجادہ نشین اور مختلف دینی ملی تنظیموں کے سربراہ اور ہندوستان کے باکمال جلیل القدر علماء و صوفیہ میں سے تھے۔ آپ کے حلقہ ادارت سے تقریباً 10 لاکھ افراد وابستہ ہیں، مگر اس کے باوجود ایک امیر شریعت کی حیثیت سے بہت ہی کم وقت میں امارت شریعہ کی تعمیر و توسیع میں جو اہم کردار انہوں نے پیش کیا، اس کا مکمل اجر رب کریم کے یہاں انہیں ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ عمر کے 70ویں سال میں بھی قوم و ملت کے کام کے تئیں ہم نے انہیں جواں اور بہت ہی پرعزم دیکھا۔ قوت ارادی ان کی ایک خاص صفت تھی اور جدھر گئے ہوا کا رخ انہوں نے موڑ دیا۔ گاندھی میدان میں
دین بچاؤ دیش بچاؤ کانفرنس کے نام سے پہلی بار اتنی بڑی بھیڑ دیکھی گئی جو بات سچ ہو منہ پر کہتے، مد مقابل کوئی بھی ہو وہ نہیں دیکھتے۔ مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ پٹنہ کی تقریب 100 سالہ میں وزیر اعلیٰ حکومت بہار جناب نتیش کمار کی موجودگی میں جس صاف گوئی کا اظہار کرتے ہوئے مسلمانوں کے حقوق و تحفظ کی آواز بلند کی تھی اور اپنی تقریر کے ذریعے مسلمانوں کے مسائل کو جس انداز سے پیش کیا تھا اس کا پورا نقشہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ دارالعلوم دیوبند ندوۃ العلماء لکھنؤ سے فراغت کے بعد یونیورسٹی سے عصری علوم کی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی تھیں۔ 1974 سے 1996 تک بہار قانون ساز کونسل کے وہ رکن بھی رہے اور 2 بار ڈپٹی چیئرمین بھی بنائے گئے۔ قانون ساز کونسل میں رہ کر قوم و ملت کے لیے اپنی نمایاں خدمات انجام دیں۔ مظلوموں اور محروموں کے مسائل کو حل کرنے میں نہ صرف دلچسپی دکھائی بلکہ عملاً متحرک رہے۔ شاید اسی لیے آپ کی عوامی مقبولیت اور تعلیمی و تنظیمی خدمات کے پیش نظر 2005 میں کئی پارٹیوں کی طرف سے وزیر اعلیٰ کے طور پر ان کا نام پیش کیا گیا تھا۔ 2010 میں بھی یہ آواز سنی گئی تھی، گرچہ آپ نے اس عہدے پر عدم دلچسپی کا اظہار فرمایا اور اخباری بیان کے ذریعے اس کی تردید فرما دی تھی اور اپنی فقیری میں شہنشاہیت کو انہوں نے ترجیح دی تھی۔ حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس طرح بولنے میں صاف گو تھے اسی طرح اپنی تحریر میں بھی تھے۔ جو لکھتے غضب کا لکھتے، نہایت ہی سادہ عام فہم لیکن با مقصد اور با سلیقہ، انداز بالکل الگ ہوتا، ایک ایک لفظ میں فکر سمائی ہوئی ہوتی۔ وہ خود بھی تحریکی مزاج کے آدمی تھے اور لکھتے بھی تھے اسی مزاج پر۔ فراغت کے بعد خانقاہ رحمانی منگیر میں حدیث کی کتابیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہفتہ روزہ نقیب کی ادارت کی ذمہ داری بھی آپ نے نبھائی تھی اور صحافتی معیار اور وقار کو بلند کرنے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ پٹنہ سے روزنامہ ایثار بھی آپ نے نکالا اور قوم و ملت کے مسائل کو بڑی خوبصورتی سے پیش کرتے رہے۔ اس سے ایثار کی مقبولیت میں زبردست اضافہ ہوا، مگر ناگزیر وجوہات کی بنا پر چند مہینے میں ایثار بند ہو گیا، مگر جذبہ ایثار آپ کے اندر بدرجہ عتم اس وقت بھی موجود رہا۔ اس لیے 5ویں اور 6ٹھی امیر شریعت کے انتخاب میں ہزارہ عقیدت مندوں کے اصرار کے باوجود آپ نے ان کا کردار اور ادا کیا اور متفقہ امیر شریعت کے انتخاب کا آپ حصہ بنے۔ قوم و ملت سے آپ کا گہرا رشتہ رہا، ان کے مسائل سے باخبر رہے اور اسے حل کرنے کے لیے زوردار تحریک چھیڑنے کا ہنر بھی جانتے تھے۔ 1992 میں سرحدی مسلمانوں کا بنگلہ دیشی کے نام ملک بدر کیا جانے لگا تو آپ نے ارریہ کی سرزمین میں تحفظ مدارس شہریت کانفرنس کا انعقاد کر کے بنگلہ دیشی کے نام پر ملک بدر کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ 2002 میں تحفظ مدارس کی تحریک چلائی اور مسلم پرسنل بورڈ کے پلیٹ فارم سے اوقاف کے تحفظ، عورتوں کے حقوق کا تحفظ پر مسلم پرسنل بورڈ کے پلیٹ فارم سے اوقاف کے تحفظ، عورتوں کے حقوق کا تحفظ، RTI ایکٹ اور انکم ٹیکس کے نئے خطرناک قوانین اور 3 طلاق بل کے خلاف تحریک آپ کی زندگی کی روشن خدمات ہیں۔ ان تمام ذمہ داریوں کے باوجود وہ درجنوں کتابیں آپ نے لکھی ہیں، کئی قومی ایوارڈ سے بھی آپ کو نوازا جا چکا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی نے آپ کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا، مگر چھوٹوں پر شفیق اور انہیں آگے بڑھانے کا جذبہ ان میں خوب عتم موجود تھا۔ اللہ رب العزت حضرت امیر شریعت کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر فائز کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔